مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے نامپلی حلقے سے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کے ہمراہ آغا پورہ میں ملٹی پرپز میمن سینٹر کی تکمیل سے متعلق تعمیری کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر حیدرآباد حلئی میمن جماعت کے صدر محمد شبیر بھوجانی، جماعت کے دیگر ارکان، ملے پلی مجلسی کارپوریٹر ظفر خان، شہر کی دیگر معزز شخصیات اور میمن کمیونٹی کے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ہمارے ہر دل عزیز حبیب ملت عالی مرتبت عزت مآب جناب اکبر الدین اویسی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہ نشین پہ تشریف فرما میمن جماعت کے ذمہ داران اور بالخصوص میمن جماعت کے صدر جناب شبیر بھوجانی صاحب، میمن جماعت کے سیکرٹری صاحب، دیگر اراکین، حلقہ اسمبلی نامپلی کے رکن اسمبلی جناب معراج صاحب، نمائندہ کارپوریٹر جناب ظفر صاحب و دیگر معززین و ذمہ داران، سننے والے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، آپ تمام کی دعائیں اور تعاون کی وجہ سے میمن جماعت کافی خیر کے کام انجام دے رہی ہے، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے اصحاب کے تعاون کو قبول فرمائے، جو مالی تعاون کرتے ہیں، جو اپنا قیمتی وقت دے کر تعاون کرتے ہیں، جو اپنے مفید مشوروں سے تعاون کرتے ہیں، تو کوئی اپنی محنت سے تعاون کرتے ہیں، تو اللہ ان سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ اور یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ قوموں کی تعمیر فرد واحد سے ممکن نہیں، قوموں کی تعمیر صرف ایک فرد سے نہیں ہوتی، قوموں کی تعمیر اس وقت ہوتی ہے جب پوری قوم اپنے حالات کو سنوارنے اور تبدیل کرنے کی جدوجہد کا حصہ نہ بنتی ہے۔ اور آج میمن جماعت دیگر جماعتوں کو بھی یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر ہم میں دلچسپی ہو ہمارے حالات کو بدلنے کا، سدھارنے کا اور اپنی قوم کو ترقی کے راستے پر لے جانے کا، اور اپنی قوم کے غربا کا، بیواؤں کا، یتیموں کی مدد کرنے کا اگر ہم میں جذبہ ہو، نیت ہو، اخلاص ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود غیب سے راستے بناتا ہے، حالات بناتا ہے اور تعاون کرنے والوں کو بھیجتا ہے، اور یہ کام جاری ہوتا ہے۔ اگر میں میمن جماعت کے کارکردگی اور خیر کے کام کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں اور خوشی ہوتی ہے، تو قابل مبارکباد سارے ذمہ داران ہیں جو آج ہیں یا سابقہ میں بھی تھے، کیونکہ قوموں کی تعمیر کا کام
ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتا رہے گا۔ اور الحمدللہ خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ آپ کی جماعت کی جانب سے، ابھی میں سن رہا تھا شبیر صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ غربا جو کرایہ بھی نہیں دے سک رہے، ان کے کرائے کا بھی انتظام 3000 جو درخواستیں آتی ہیں 3000 روپیہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے تعلیم کے میدان میں بھی جو تعاون اور جو مدد کی جاتی ہے غریب طلباء و طالبات کی، اس کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں ان بیمار مصیبت زدہ لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اپنے علاج کے لیے، اور جماعت کی جانب سے ان کا جو تعاون کیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور پھر دوسرے کاموں کا بھی ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عمارت کے کام کی تکمیل کا بھی ذکر کیا۔ سن کر مسرت ہوئی، خوشی ہوئی کہ اتنا سارا کام ہو رہا ہے، اور یہ کام کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ کام بہت بڑا ہے، اور یہ کام جتنا آگے بڑھے گا اور جتنا یہ کام زیادہ ہوتا جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ کئی لوگوں کو آپ کے جماعت سے، آپ کے کام سے ایک سبق ملے گا، اور ان کو بھی ترغیب ہوگی کہ ہم بھی اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اپنی طرف سے بھی اسی طریقے سے کام کریں۔ ایک کام جب شروع ہوتا ہے تو مسائل آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائش بھی کا وقت بھی آتا ہے، لیکن جو اس وقت ان مصائب و مشکلات اور آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کام آگے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسی کو آزماتا ہوں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو آزماتا ہے جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے، اور اللہ کی عادت ہے کہ اللہ نوازنے سے پہلے آزماتا ہے، اور اللہ کی آزمائش میں جو کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کبھی پیچھے نہیں رہتا، وہ آگے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ اور اللہ کی آزمائش میں جو اللہ سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اور راضی بھی ہو جاتا ہے، اللہ سے جو ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی آزمائش سے ناراض نہ ہو، اللہ کی آزمائش میں بھی سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، الحمدللہ کہتے ہوئے آگے بڑھنے والے کو ہی کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی ہے اور اللہ عطا کرتا ہے۔ میں بھی اپنے اسکولز کا بنیاد آج سے 20 برس پہلے رکھا تھا، تو اس وقت وعدہ تو تھا کہ ایک اسکول بناؤں گا، لیکن آج قریب 14 عمارتیں، 14 اسکولز کا جال بچھ چکا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ممکن ہوگا، لیکن اللہ کا کام اللہ کسی سے بھی کروا سکتا ہے۔ اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا کام کسی کے لیے رکنے والا نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے کوڑوں، کھربوں یا بے شمار بندوں میں سے مجھ گنہگار کا انتخاب کیا اس کام کے لیے، اور یہ اللہ کا کام کی جو نیت تھی تو بس اللہ نے اس نیت کو قبول کیا، اور اللہ نے ہمارے کام کو قبول کیا، اور غیب سے مدد آتی گئی اور یہ کام آگے بڑھتا گیا۔ آج جتنے بھی میرے اپنے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اپنے اسکولز، مطلب یہ کہ مجلس اتحاد المسلمین کے
جانب سے ایک ٹرسٹ چلایا جاتا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا ہے وہ ٹرسٹ، جس کا نام دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے، اور دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر انتظام میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، MBA ہے، MCA ہے، فارمیسی ہے، آرکیٹیکچر ہے، فزیوتھیراپی ہے، نرسنگ ہے، اویسی ہاسپٹل ہے، اسرا ہاسپٹل ہے، یہ سارے تعلیمی ادارے دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر انتظام چلتے ہیں، اور جس کے چیئرمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب رکن پارلیمنٹ حیدرآباد ہیں، صدر کل مجلس اتحاد المسلمین، وہ اس کے صدر ہیں۔ اور یہ جو سکولز جو چلتے ہیں، یہ سکولز میرے اپنے ہیں، جس کو میں نے خود قائم کیا، اور حیدرآباد کی اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت کے طور پر، جس شخص نے حیدرآباد کے مسلمانوں کو منظم کیا، متحد کیا، ایک مرکز سیاسی پہ لایا، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا، اور تعلیمی ادارے، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، دواخانے، یہ سب اس کا جال بچھایا، وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم صدر سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو خراج کے طور پر ہم نے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا۔ میں نے سالار کے نام سے ایک ٹرسٹ بنایا، اور اس ٹرسٹ کے ذریعے آج میں اپنی ذاتی صرفے سے، اپنی ذاتی کمائی سے یہ سکولز کا جال بچھایا ہوں۔ وہ ایک خراج ہے جو سالار ملت کو ہم دے رہے ہیں، اور جتنے ہمارے سکولز ہیں، آج قریب 15,000 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں ہمارے سکولز میں، ہم کوئی فیس نہیں لیتے ان سے، اور جتنی ہماری عمارتیں اور سکولز ہیں جو آج جن کا سنگ بنیاد یا زیر تکمیل ہے یا تعمیر ہے، اگر یہ تکمیل ہو جائیں گے پوری عمارتیں، تو ہمارے سکولز میں جملہ 33,000 بچے زیر تعلیم رہیں گے، اور کسی سے بھی ایک پیسہ فیس نہیں لیا جاتا۔ ماہانہ خرچ آج کی تاریخ میں 50 لاکھ سے زائد ہیں۔ جب سارے سکولز ہمارے کھل جائیں گے، آپریشنل ہو جائیں گے، تو ماہانہ خرچ ہمارا قریب 1 کروڑ روپے کا آئے گا۔ 1 کروڑ کا ماہانہ خرچ ہے، اور یہ خرچ میں اپنے جیب سے، اپنے ذاتی کمائی میں سے دوں گا، کسی سے لے کر نہیں دیتا ہوں۔ یہ عمارتیں بنی ہیں تو کسی کے تعاون کے بغیر اپنی ذات سے میں نے بنایا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ارادہ کر لے اور اس کی نیت صاف ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود راستے بناتا ہے، خود حالات بنتے جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہمارے سکولز میں صرف فری ایجوکیشن نہیں دیا جاتا ہے۔ میں آپ تمام سے، آپ کی جماعت کے ذمہ داروں سے، یہاں موجود لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ کبھی تھوڑا وقت نکال کر آئیے اور ہماری ان عمارتوں کو دیکھیے، اور آپ خود دیکھ کر کہیں گے کہ یہ غریبوں کا مدرسہ نہیں ہے، یہ رئیسوں کے بچوں کے پڑھنے کا مدرسہ ہے، اور ان مدرسوں میں، یہ انفراسٹرکچر میں، اتنی غیر معمولی، اتنی بڑی عمارتوں میں غریبوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی غریب یہ نہ سمجھے کہ ہاں ہم غریب ہیں اس لیے ہمارا سکول غربت کا شکار ہے، اور سکول کی در و دیوار اپنی غربت اور اپنی ذوب و حالی کو بیان کر رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھے سے اچھے مراکز بنے، تاکہ ایک رئیس کا بچہ بھی جب اس غریبوں کے مدرسے کو دیکھے
تو اس رئیس کے بچے کے دل میں بھی حسرت جاگے کہ کاش میں ان مدرسوں میں پڑھا ہوتا. ہم ایسے مدرسے بنا رہے ہیں. چیریٹیبل یا خیراتی ادارے جو ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دو دیواریں اٹھا دیں, ایک ٹین کا شیڈ میں ڈال دیا, شطرنجی ڈال دی, بچھا دی اور بچوں کو پڑھانے کا کام کیا. لیکن اکبر اویسی ایسا کام نہیں کرے گا. رئیسوں کے بچے کارپوریٹ سکولز میں جو جا کر لاکھوں روپیہ دے کر بھی جو سہولتیں نہیں ملتی, آج اس سے اچھی سہولتیں ہم غریب بچوں کو مفت تعلیم دینے کے مراکز میں بنا رہے ہیں. یہ کام صرف تعلیم کا نہیں. مغل پورے میں ہم نے فخر ملت کے نام سے ایک عمارت بنائی ہے. وہاں پر ہم پوری کمپٹیٹو ایگزامز کی ٹریننگ کا مرکز بنا رہے ہیں, جہاں پہ ہم نیٹ کی ٹریننگ دیں گے, IIT کی ٹریننگ دیں گے, ہم وہاں پہ ایم سیٹ کی ٹریننگ دیں گے, لا سیٹ کی ٹریننگ دیں گے, آئی سیٹ کی ٹریننگ دیں گے, ہم وہاں پہ آئلس کی ٹریننگ دیں گے, جی میٹ کی ٹریننگ دیں گے. ہم وہاں پر جتنے بھی کمپٹیٹو ایگزامز ہیں انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں ہمارا ارادہ ہے کہ سول سروسز کی بھی ٹریننگ دیں گے, گروپ 1 کی بھی ٹریننگ دیں گے, گروپ 2, گروپ 3 کی بھی ٹریننگ دیں گے. ایک اتنا بڑا مرکز 64,000 اسکوائر فٹ کی عمارت ہے, اور وہاں پہ ہم نہ صرف یہ امتحانات کی ٹریننگ دیں گے بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ وہاں اس مرکز میں ایک کیریئر گائیڈنس کا ایک سیل بنائیں تاکہ ہم ہمارے آنے والی نسل اور نوجوان بچے کے کیریئر کو, ان کے مستقبل کو بنانے کی رہنمائی کر سکیں, بتا سکیں کہ سائنس میں صرف ڈاکٹر بننا ہی نہیں ہے, سائنس میں اور بھی فیلڈز ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں. اگر اکنامکس میں جاتے ہیں تو اکنامکس میں اور بھی فیلڈز ہیں آپ جس میں جا سکتے ہیں. کتنے فیلڈز ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں. عام فہم بات یہ ہے کہ میتھمیٹکس ہے تو انجینئرنگ, سائنس ہے تو MBBS. نہیں, میتھمیٹکس اگر پڑھتے ہیں تو انجینئرنگ کے علاوہ بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, کامرس میں جا سکتے ہیں, اکاؤنٹنگز میں جا سکتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں آپ پھر MBA کر سکتے ہیں, MBA میں آپ سیلز میں جا سکتے ہیں, MBA میں ریسرچ میں جا سکتے ہیں. ایک پروڈکٹ کے لانچ کے وقت بھی ریسرچ ہوتا ہے, ایک عمارت بن رہی ہے تو اس کا بھی ریسرچ ہوتا ہے. یہ زمین ہے تو اس زمین میں کمرشل بلڈنگ بنائی جائے یا ریزیڈنشل بنایا جائے, اس کا اماؤنٹ کتنا رکھنا چاہیے, اس کی قیمت کتنی رکھنی چاہیے تاکہ اس پروجیکٹ کو کامیاب کریں, یہ بھی ریسرچ ہوتا ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں, یہ ہمارا مقصد ہے. صرف میڈیکل کی فیلڈ ہی نہیں, MBBS ڈاکٹری کی فیلڈ نہیں, آج بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے, آج ریسرچ کی فیلڈ ہے. کینسر میں ریسرچ ہو رہا ہے, سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں. کووڈ میں ریسرچ ہو رہا ہے, ڈائبٹیز میں ریسرچ ہو رہا ہے, ریسرچ ہو رہا ہے ملیریا پر, ریسرچ ہو رہا ہے مکھی اور مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر بھی, ریسرچ ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے کینسر کو ختم کیا جا سکے. ریسرچ کی فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں. ٹیکنالوجی میں آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سافٹ ویئر ہے, یہ بھی ٹریننگ ہے. تو ایسے مختلف جو چیزیں ہیں ہم مختلف شعبے جات کے ایکسپرٹس کو وہاں پر بٹھا کر ہماری نوجوان نسل کی رہنمائی کریں گے کہ تم اس فیلڈ میں جاؤ, اس فیلڈ میں جاؤ, اس میں بھی جاؤ. آج ہمارے جتنے سکولز ہیں وہ دن میں سکول چلتے ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے زیر انتظام چلائے جانے اسکولز سکولز میں ہم نے اب تک 1,00,000 خواتین کو ٹریننگ دی ہے. 1,00,000 معمولی نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کر ہماری پردہ نشین بیٹی, ہماری پردہ نشین ماں اور بہن گھر میں بیٹھ کر کاروبار کر سکتے ہیں, گھر میں بیٹھ کر بھی کچھ کمائی کر سکتے ہیں. اگربتی بنانا ہم نے سکھایا, پاپڑ بنانا ہم نے سکھایا, اچار بنانا ہم نے سکھایا, ڈٹرجنٹ پاؤڈر بنانا ہم نے سکھایا. ایسے کئی کام. سمر کیمپس ہوتے ہیں ہمارے سکولز میں,
جہاں پہ اسپوکن انگلش کے پروگرام ہوتا ہے، جہاں پر ہم کمپیوٹر کے چھوٹے سے بیسک کورسز فری میں پڑھاتے ہیں. ہمارے اس سمر کوچنگ کیمپ میں پکوان بھی کرانا سکھاتے ہیں. اس سمر کوچنگ کیمپ میں ہم ہماری خواتین کو، اور بڑے بڑے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ہمارے اسکول میں ایک مرکز ہے جہاں پہ جن لڑکیوں نے لڑکوں نے تعلیم کو ترک کیا ہے، ہم ان کو دوبارہ تعلیم میں لاتے ہیں، 10th کا امتحان دلاتے ہیں، گریجویٹ بناتے ہیں اوپن یونیورسٹی سے. یہ بھی کام ہم کر رہے ہیں. تو میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس عمارت میں بھی ایک فلور میں آپ چھوٹے موٹے ٹریننگ کا پروگرام یہاں پر بھی شروع کر سکتے ہیں. کریے. آج ہم کو آگے بڑھنا ہوگا. خواتین کا جو پروگرام ہے ہمارے پاس، مہندی ڈیزائننگ، چھوٹا کورس ہے مہندی ڈیزائن ڈالنے کا. کئی لڑکیاں مہندی ڈیزائننگ کے بعد میں، مہندی جو شادیاں ہوتی ہیں، تقاریب ہوتی ہیں، تو وہاں جا کے مہندی کی ڈیزائننگ دلہن پہ یا دولہے والے یا دلہن والوں کے ہاتھ پر، پیر پر مہندی کے ڈیزائنز خوبصورت کے ڈالتے ہیں. ہم وہ ٹریننگ دیتے ہیں. میرے ہر اسکول میں بیوٹی پارلر ہے. بیوٹی پارلر ہر اسکول میں ہے میرے، جہاں پہ ہم بیوٹیشن کا کورس پورا دیتے ہیں، بال کاٹنے کا، میک اپ کا، بیوٹی پارلر میں جو بھی کورس ہے سارے کورسز دیتے ہیں. اور اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا بیوٹی کٹ ایک ہوتا ہے، وہ کٹ بھی وہاں سے تعلیم اور کورس کمپلیٹ کرنے والی لڑکی کو ہم دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کاروبار پہ لگ جائے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. آپ کی بھی جماعت کام کر رہی ہے. چھوٹے موٹے کریے. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میرے ہر اسکول میں میٹرک اور 10th امتحان سے پہلے 3 مہینے کا ہم فری 10th SSC کے ایگزامز کے کوچنگ کا سینٹر بھی رکھتے ہیں. پرسوں ہی ختم ہوا امتحانات 10th کے چل رہے ہیں، 1-2 دن میں ختم ہو جائیں گے. ہم نے 10th کے بچوں کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں. اور 9.5 اگر کوئی بھی ہمارے کوچنگ سینٹر سے سکور کرتا ہے تو ہم 20,000 25,000 کا انعام دیتے ہیں ان بچے کو، اس بچی کو، یا پھر اس کی انٹرمیڈیٹ کی فیس ہم دیتے ہیں. ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ بنیادی کام ہے. جذباتی نعرے، جذباتی تقاریر یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بنیاد ہے، قوموں کی ترقی کا ضامن بنتا ہے اور ضمانت بنتا ہے. تو یہ کام بنتا ہے، علم بنتا ہے، روزگار بنتا ہے. اور اس کام کو ہم انجام دے رہے ہیں. آج کھڑے رہ کر کسی کا جواب دینا بہت آسان ہے. دنیا جانتی ہے کہ اکبر الدین اویسی کہ خطابت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی آتش نوائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن میرا مقصد مرنے کے بعد لوگ یہ کہہ کر اکبر الدین اویسی کو یاد نہ کریں کیا مقرر تھا، کیا آتش نوائی تھی کہ کھڑے رہ کر کرتا تو حکومتیں ہل جاتی تھیں، ایک واویلا مچ جاتا تھا. نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے مقرر کہہ کے یاد کریں. میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے یہ کہہ کر یاد کریں کہ دیکھو یہ عمارتیں، اتنی بڑی عمارتوں کو تعمیر کرنے والی شخصیت کا نام اکبر الدین اویسی ہے. قوم کو علم دینے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے. قوم کو تعلیم دینے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے. یہ کام ہم کو کرنا ہے. یہ بنیادی کام ہے. خدا را اس بات کو سمجھو، صرف حق کے لیے آواز بلند کرنے سے نہیں ہوگا. ہم کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا. اللہ اس وقت تک کسی کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا. اللہ کی مدد کے محتاج تو ہر کوئی ہے، لیکن اللہ کی مدد کی فریاد کرنے سے پہلے خود اپنی مدد کرنا سیکھو. تم سے جو ہوتا ہے وہ کرو، ہم سے جو ہوتا ہے کرو.
اللہ اس کے رسول کی قسم، اگر ہندوستان کا مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال لے تو ہی ہماری آدھی پریشانی تو دور ہو جاتی ہے۔ افسوس کہ ہم گورنمنٹ کا ٹیکس ضرور دیتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں، انکم ٹیکس دیتے ہیں، سیلز ٹیکس دیتے ہیں، سب دیتے ہیں، اس ڈر میں دیتے ہیں کہ نہیں دیے تو پکڑ لیں گے، نہیں دیے تو جیل میں چلے جائیں گے، نہیں دیے تو سزا ہو جائے گی۔ ارے تم کو دنیا کی سزا کی فکر ہے اور ڈر ہے، لیکن اللہ کا ٹیکس دینے سے تم بھاگتے ہو۔ اللہ کا عذاب آئے گا ان لوگوں پر جن کو اللہ نے دولت سے نوازا لیکن اپنی زکوٰۃ برابر نہیں نکالتے۔ اگر زکوٰۃ نکال لیں گے تو پھر ہم کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ نکال دیجئے، جو دینا ہے خیرات دے دیتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن اس کے بعد بھی کئی لوگوں کو کچھ نہ کچھ شوق ہوتا ہے۔ کسی کو تمباکو کا شوق ہوتا ہے، تو کسی کو سینما کا شوق ہوتا ہے، کسی کو اچھے کپڑوں کا شوق ہوتا ہے، تو کسی کو اچھے گاڑیوں کا شوق ہوتا ہے۔ سب زکوٰۃ نکالتے ہیں، خیر خیرات سب کرنے کے بعد بھی اپنے اوپر اپنے شوق کے لیے بھی انسان خرچ کرتا ہے۔ کسی کو چائے کا شوق، کسی کو کافی کا شوق، کسی کو کوک کا شوق، تو کسی کو کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ ہر انسان صبح سے شام تک اپنے شوق پر کم از کم 15 روپے یا 20 روپے تو خرچتا ہے، غریب بھی رہنے دو۔ اگر پیسے والا ہے تو وہ تو خیر ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ ہر شخص جو اپنی شوق پر، اپنی چائے پہ، اپنے کافی پہ، اپنے کپڑوں پہ، اپنے کوک پہ، اپنے ٹھنڈے کسی جوس پہ اگر خرچ کر رہا ہے، اگر وہ اپنے خرچے میں سے روزانہ 1 روپیہ نکال لے اور ایک ڈبے میں ڈال دے تو مہینے کو 30 روپے جمع ہو جائیں گے۔ کیا نہیں ہوں گے؟ کیا ہم اپنے خرچے میں سے روزانہ 1 روپیہ نہیں نکال سکتے؟ ارے چاہے تو کر سکتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے۔ روزانہ اگر کسی کا 100 روپے کا خرچہ ہے تو 1 روپیہ نکال دے، ہر مہینے کو لے جائے اور مسجد کی کمیٹی کو دے دے، یا پھر ایسے کمیٹیز جو ہیں جو خیر کا کام کر رہے ہیں ان کو دے دے، تو کتنے لوگوں کی زندگی سنور سکتی ہے، کتنے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے، کتنے لوگوں کے لیے ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو سوچنا ہوگا۔ صرف یہ حکومت نہیں دے رہی، وہ حکومت نہیں دے رہی، انہوں نہیں دے رہے، انہوں نہیں دے رہے۔ ارے بابا نہیں دے رہے، صحیح ہے نہیں دے رہے، ہم لڑ رہے ہیں ان سے، لیکن میرا سوال ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ کیا دے رہے ہیں؟ ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا دے رہے ہیں۔ افسوس کہ آج اللہ نے جن کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو غریبوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں، اپنے علم کو بانٹ رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی وکالت اچھی چل رہی ہے، گھر اچھا چل رہا ہے، کتنے غریبوں کے مقدمات لڑ رہے ہیں۔ کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں جن کو اللہ نے ہاتھ میں شفا دیا ہے، دولت دی ہے، کتنے ایسے ہیں جو غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں۔ اگر ہماری قوم، اس لیے میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں کہا کہ قوموں کی تعمیر فرد واحد سے نہیں ہوتی، قوموں کی تعمیر اگر کرنا ہے تو پوری قوم کو اٹھ کر کھڑا ہونا پڑے گا، جبھی قوموں کے مستقبل کو ہم بدل سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں۔ آج ہم کو، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ہر کسی کو آگے بڑھنا ہوگا۔ حالات نازک ہیں، حالات خراب ہیں، حالات کی ماتم کرنے والوں، حالات پہ روشنی ڈالنے والوں، پہلے اپنے حالات پر بھی تو روشنی ڈالو۔ اپنی حالت کو جو بگڑی ہوئی ہے اس کو سنوارنے کی بھی فکر کرو۔ آج ہمارے جو بھی حالات ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، آپ بھی مجھے معاف کریں، اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے تو حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، اعمال اگر برے ہوں گے تو حالات اور برے ہو جائیں گے۔ یہ میرا ایمان ہے۔ برا دکھے گا لوگوں کو،
کہ اکبر اویسی کیا کہہ رہا ہے؟ اکبر اویسی حق کہہ رہا ہے. جس کے اعمال اچھے اس کے حالات اچھے، جس کے اعمال برے اس کے حالات بھی برے. اپنے اعمال میں تبدیلی لاؤ، گناہ سے پرہیز کرو، حرام سے دوری اختیار کرو، مساجدوں کا رخ کرو، آباد کرو، گھروں کے تابدانوں میں جو رکھی ہوئی قرآن ہے اس قرآن کو نکال کے پڑھنا شروع کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرنا شروع کرو، شریعت کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، حلال حرام کی تمیز کو پہچانو، حرام سے دور رہو، حلال کے قریب رہو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، اور پھر دیکھو اللہ غیب سے تمہاری مدد کر دے گا. یہ میرا ایمان ہے. حالات خراب، حالات خراب، حالات خراب، ہاں بے شک خراب ہیں، لیکن ہم کتنے اچھے ہیں پہلے اس کا محاسبہ تو کر لو. اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھ لو کہ ہم میں کتنی اچھائیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں. آج وقت اور حالات چیخ کر چلا کر ہم سے اگر کہہ رہی ہیں تو وہ ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، مسلکی اختلاف کو دور کرو، عقائد کے جھگڑوں میں نہ پڑو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی بنیاد پہ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، اپنے روٹھے ہوئے خدا کو مناؤ، نماز کے سجدوں سے سجا دو مساجدوں کو، اور اپنے نماز کے سجدوں سے گر کر گڑ گڑا کر اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو. قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. ارے یہ دنیا کیا ہے؟ ارے یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا حسین ہے، خوبصورت ہے. اس دنیا میں برفیلے چٹان ہیں، خوبصورت پھول ہیں، ہریالی سے بھرے ہرے ہرے چٹان ہیں. اس دنیا میں حسن ہے، اس دنیا میں جمال ہے، اس دنیا میں طاقت ہے، سب کچھ ہے. لیکن یاد رکھو یہ دنیا میں ایک سب سے بڑا عیب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اس انگلی کو سمندر میں ڈبا دو، یہ انگلی جتنے بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے، اور سمندر کے مانند وہ جو ہے وہ تمہاری آخرت ہے. ہم کو انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر ہے، زندگی کی تڑپ ہے، اس زندگی کی خواہش ہے، لیکن سمندر کے مانند آخرت کی پرواہ نہیں، فکر نہیں. تو اللہ اس قوم کی مدد کرے تو پھر کیسے کرے بتاؤ؟ وہ قوم آج مصیبت میں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا قریب آ گئی، آخرت دور ہو گئی. دنیا کی محبت غالب آ گئی، آخرت کی فکر دور ہو گئی. اس لیے آج ہمارا یہ حال ہے. خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. کھڑے رہ کر جذباتی تقاریر کرنا، کسی کا جواب دینا بڑا آسان ہے. میں جواب دوں گا غیروں کا بھی، جواب دوں گا ان کا بھی جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں، میں جواب دوں گا ان کا بھی جو ہم پہ تہمت لگاتے ہیں. لیکن اس جواب کو دینے سے پہلے میں اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ میں کیا کمزوری ہے، مجھ میں کیا خامی ہے، اس کو دور کروں پہلے اور بعد میں ان کو جواب دوں. جس کو جو بولنا ہے بولنے دو، کچھ نہیں ہوگا کسی کے بولنے سے. اللہ راضی تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو جھکا نہیں سکتی، ہم کو ختم نہیں کر سکتی. بس اللہ کو راضی کرنے میں جڑ جاؤ. اللہ راضی تو دنیا راضی. اللہ اگر ہم سے خوش نہیں تو پھر ہم کو دنیا بھی نہیں ملے گی، آخرت بھی نہیں ملے گی.
خدا را سمجھو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بے شک ہم بغیر سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اقتدار نہیں، دولت نہیں، طاقت نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن میں کہوں گا دنیا کے ساری دولتوں سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے۔ جس دولت کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ دولت دنیا کے ہیروں سے بھی زیادہ دولت کی سے بڑی طاقت ہے، اور پیسے سے بڑی طاقت ہے، زمین سے بڑی طاقت ہے، طاقت سے بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت آپ کی اور میرے پاس ہے۔ اللہ نے ہم کو رسول اللہ کا امتی بنا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمہ دیا ہے، یہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین چیز ہے جو ہمارے پاس ہے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ نہیں، اگر کوئی سچے دل صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لے تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو پار کر سکتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو؟ سمندر کو پار کر سکتا ہے۔ ارے یہ طاقت ہے تمہارے پاس، لیکن پھر بھی کہتے ہو کہ نہیں میں کمزور ہوں۔ موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ اے اللہ کاش تو مجھے امت محمدی بنا کے دنیا میں بھیجا ہو۔ کس نے؟ موسیٰ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ کاش تو مجھے امت محمدی بنا کر بھیجا۔ یہ ہے آپ کا مقام، یہ ہے آپ کا مقام۔ پھر کہتے ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ارے ہمارے پاس سب کچھ ہے، صرف ایک ہی چیز کی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو قریب لا لیے اور دین سے دور ہو گئے۔ دین کو قریب کر لو، آخرت کی فکر کرو، اللہ ہم کو ضرور کامیاب و کامرانی دے گا۔ آپ نے شبیر صاحب نے چند مطالبات یا چند گزارشات کہوں گا، معاف کرنا مطالبات میں، محبت میں چند گزارشات میرے سامنے رکھے۔ ایک تو قبرستان کے بارے میں، فقیر ملہ کا قبرستان وقف کی جائیداد تھی، حکومت قبضہ کر لی تھی، اسمبلی میں لڑ کر میں نے 50 ایکڑ اراضی پرانے شہر کے میتوں کی تدفین کے لیے اس کو حاصل کیا۔ 50 ایکڑ ہے، ابھی کچھ 4-5 ایکڑ ہم استعمال کر رہے ہیں، اور کافی پہاڑ چٹان ہیں وہاں پر۔ حکومت سے تو میں نے مطالبہ کیا کہ یہ 50 ایکڑ کی زمین پر جتنے چٹان ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، ان کو توڑو اور اس کو زمین کے برابر کرو، یہاں پہ آپ باغ بناؤ، راستہ بناؤ، دو طرف قبور کے لیے جگہ بناؤ، ایک اچھا قبرستان بنانے کا ارادہ ہے۔ حکومت سے تو مطالبہ ہے، حکومت سے جب ملے گا، چلیے آ جائیے، میمن جماعت اور میں آپ ہم مل کر اس قبرستان کو شروع کرتے ہیں بنانا، پتھر پھوڑنا، جو میرے پاس سے میں دوں گا، لائیے آپ اپنی جماعت کے میتوں کو بھی وہاں پہ تدفین کر سکتے ہیں۔ میں وہاں کے کمیٹی کا صدر ہوں، چاہتے ہیں تو آئیے، آپ کی جماعت سے بھی اگر آپ اس قبرستان کی کمیٹی میں ایک رکن کو بنانا چاہتے ہیں تو نام دیجئے، میں بناتا ہوں۔ وہ سارے لوگوں کے لیے ہے قبرستان، سنیوں کے لیے، شیعوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہے، آپ بھی آئیے، چلیے وہاں پہ کریے ضرور۔ آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت کی جانب سے غریب بیماروں کو آپ کچھ امداد دیتے ہیں ان کے علاج کے لیے، میں آپ سے کہوں گا آپ اویسی ہاسپٹل اور اسرا ہاسپٹل میں جو بھی امداد آپ کرتے ہیں، فرض کریے ایک آپ کی میمن جماعت کا ایک غریب بیمار آیا، آپ اپنی جماعت سے اگر ان کی امداد کر رہے ہیں، علاج کے لیے 1000 روپے دے رہے ہیں، 1000 روپے دے رہے ہیں، تو میں کہوں گا وہ غریب جس کی آپ 1000 کے لیے امداد کرتے ہیں، اس 1000 روپے میں جو بھی پرسنٹیج ہے 30% ہم ہمارے اویسی اور اسرا ہاسپٹل میں ڈسکاؤنٹ دیں گے، ان پیشنٹ کو بھیج دیجیے آپ۔ ہمارے امپلائیز ڈسکاؤنٹ ہے،
ہمارے پاس جتنے بھی دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ میں جتنے بھی ملازمین کام کرتے ہیں، وہ یا ان کے افراد خاندان اگر بیمار ہوتے ہیں تو ہم ان کو 30% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، 30% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ اگر 100 روپے کا بل ہوا تو 70 روپے لیتے ہیں۔ آپ اگر کسی غریب کے علاج کے لیے آپ اگر 100 روپے کا چیک بھیجتے ہیں تو اسرا ہاسپٹل کو 100 کا نہیں 70 روپے کا بھیجیے، 30% آپ کو ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ یہ کریے۔ رہا سوال سکولز کا، سکولز میں، میرے سکولز میں کوئی بھی آ سکتا ہے، آپ کے بچے بھی آ سکتے ہیں، مگر آپ کے لیے ایک الگ سے داخلہ دوں گا تو اچھا پیغام نہیں جاتا۔ میں اتحاد المسلمین کا ذمہ دار ہوں، میں اتحاد المسلمین کا ذمہ دار ہوں، کسی ایک کو خاص موقف یا خصوصی موقف میں نہیں دے سکتا۔ آپ بھیجیے۔ ہاں، اگر کوئی بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں تو میمن جماعت سے بھی بھیجیے، ہم بغیر ڈرا کے ان کو فری ایڈمیشن دیتے ہیں، آپ کے بچوں کو بھی ہم دیں۔ میرے جتنے سکولز ہیں وہ سکولز میں ہم یتیم جو ہوتے ہیں ان کو بغیر ڈرا کے ہم دے دیتے ہیں، اور اگر طلاق شدہ اگر کوئی لڑکی ہے، عورت ہے، تو ان کو بھی ہم ڈرا میں نہیں لیتے۔ اگر کوئی معذور ہے ماں باپ تو ان کو بھی ڈرا میں نہیں لیتے۔ ہم ایک گھر سے ایک کو دیتے ہیں، لیکن یتیم کو ہم ایک گھر سے ایک نہیں، جتنے بھی یتیم ہیں ایک گھر میں اگر 10 یتیم ہے تو 10 کو بھی دیتے ہیں۔ اگر بیوہ اگر ہے اور مطلقہ ہے، کوئی نہیں ہے اس عورت، تو اس کو بھی ہم دیتے ہیں۔ اگر ایک گھر میں اگر ماں باپ معذور ہیں، ان کے اچھے بچے ہیں، 10 بھی ہیں تو 10 کو بھی ہم دیتے ہیں۔ اگر ایسے ہیں تو ضرور بھیجیے، ہم آپ کو بھی دیں گے، لیکن اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے۔ سب بولیں گے اس سال میں نے، ہر سال ایسا تھا، میرے اسکول میں بس ایک ایسے سفید کاغذ پہ لکھ دے اور درخواست دے دے، داخلہ مل جاتا تھا، زیادہ رہے تو ڈرا ہوتا تھا۔ لیکن میں نے اس سال سے ایک لزوم عائد کیا، اور وہ لزوم کیا ہے کہ میں اسی کو داخلہ دوں گا جس کے ماں اور باپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہو، آدھار کارڈ ہو، راشن کارڈ ہو اور بلڈ گروپ کا سرٹیفکیٹ ہو۔ ارے بھائی، مجھے بھی تو پتا چلنا ہے نا میں کس کو پڑھا رہا ہوں۔ اس کی ووٹر لسٹ آدھار کارڈ ہونا چاہیے یا نہیں؟ میری توقع کیا ہے؟ میری توقع یہ ہے کہ میں 13 سال بغیر پیسے لیے پڑھاتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جانوں کہ میں کس کو پڑھا رہا ہوں۔ حالات صحیح نہیں ہیں، سی اے اے ہے، این آر سی ہے، روہنگیا کی بات، بنگلہ دیشی کی بات۔ کل کے دن یہ اسکولوں میں 30,000 بچے پڑھ رہے ہیں، تو دشمنوں کو کیا گزر رہی ہوگی، دشمنوں کی نظریں کیسی ہوگی مجھ پر، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان اسکولوں کو بند کرنے کے لیے شاید وہ الزام لگا دیں کہ اکبر صاحب بنگلہ دیشیوں کو پڑھا رہے ہیں، اکبر صاحب روہنگیا کو پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں تو ہندوستانی کو پڑھا رہا ہوں، نیشن بلڈنگ کا حصہ بن کے میں اپنے ملک کو بنا رہا ہوں، غریبوں کو تعلیم دے کر۔ اس لیے ضروری ہم ووٹر آئی ڈی لے رہے ہیں، آدھار کارڈ لے رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے بولتے ہوئے بھی، ہمارے ابتدائی کے صدور بھی ایسے ہیں، بعض ابتدائی جو کمیٹی ہوتی ہے ہماری، اس کے صدور و معتمد بھی ہیں، تو وہ ان کے پاس ان کا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے، بیوی کا ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں۔ مجھے آ کے بول رہے ہیں اکبر صاحب میں آپ کا صدر ہوں نا، میرے بچے کو دے دو۔ میں نے کہا دوں گا ضرور، آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ دیجئے، آپ کی بیوی کا دیجئے۔ نہیں صاحب میری بیوی کا نہیں ہے، انہوں شادی سے پہلے یاقوت پورے میں رہتے تھے اور اب چندرائن گٹے میں آ گئے، ان کا نہیں ہے۔ تو بابا آپ شادی کرے، بچہ آپ کا ماں کے پیٹ میں 8 مہینے 9 مہینے رہا، بچہ 1 سال نہیں 2 سال 3 سال
4.5 سال کی عمر میں آ گیا, داخلے کے لیے درخواست دے رہے ہیں اور آپ اپنا کارڈ نہیں بنائیں اور میں داخلہ دے دوں. ارے آج آپ بتاؤ, ہمارا ووٹر آئی ڈی کارڈ ہماری شہریت کا سب سے بڑا ثبوت ہے, اور آج وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس لوگوں میں. ہم بولتے ہیں ارے پولنگ کم ہو رہی, پولنگ کم ہو رہی. ارے اس کا ووٹ ہی نہیں ہے, اس واسطے کم ہو رہی ہے, کارڈ ہی نہیں ہے. تو آج ہم لوگوں میں, اور اگر آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں رہا تو گورنمنٹ کے اسکیم سے بھی آپ استفادہ نہیں کر سکتے, اسکالرشپ نہیں مل سکتی, لون نہیں مل سکتا, ہاؤسنگ 2 بیڈروم نہیں مل سکتا. جتنے بھی گورنمنٹ کے اسکیمز ہیں, جب تک آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ, آدھار کارڈ, راشن کارڈ نہیں ہے, نہیں ملتا. آروگیہ شری علاج, فری علاج, وہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ بتاؤ, بہت سے لوگوں کے پاس آدھار کارڈ آ رہا, مجھے بول رہے ہیں اکبر صاحب آدھار کارڈ ہے دے دو. آپ دیکھو کتنی ہوشیاری ہے, آدھار سے اسکیمز آتے ہیں, آدھار ضروری ہے تو ہے. ووٹر آئی ڈی کارڈ ووٹ دینے کے لیے ہے, تو ووٹ دینے سے ان کو دلچسپی نہیں ہے, دینے سے دلچسپی نہیں ہے, لینے سے دلچسپی ہے. ایسے تو قوم کا مزاج نہیں ہوگا. قوموں کی تعمیر, ساری قوم میں ایک اصلاح آنی چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے. اگر نہیں آئیں گے تو نہیں ہوگا. آج اس لیے آپ کے پاس سے بھی بھیجی ہم کریں گے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 11 سکولز ہیں میرے, 11 سکول. اس سال 5,500 داخلے کرنا تھا, 5,500 داخلے. اس کے لیے درخواستیں, میں یہ توقع کر رہا تھا کہ 20,000 درخواستیں تو آ جائیں گی. 5,000 کو داخلہ ملے گا, 10,000 تو ناراض ہونے والی ہے. لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ میں نام لینا نہیں چاہتا, ایک سکول میں 700 نشستیں ہیں. کتنے؟ 700. نرسری, ایل کے جی, یو کے جی, فرسٹ اور سیکنڈ میں 120 کے حساب سے 650, 700 درخواستیں کتنی آئی معلوم آپ کو؟ جس کے پاس ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے, جس کے پاس آدھار کارڈ ہے, جس کے پاس راشن کارڈ ہے, بلڈ گروپ ہے, برتھ سرٹیفکیٹ ہے, صرف 100 آئے. یہ قوم کا حال ہے. کل کی تاریخ ایک اسکول ہے میرا, وہاں پہ میں نے دریافت کیا کہ کتنے درخواستیں آئے میاں, تو بولے صاحب صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بھی درخواست نہیں آئی. اب بھی آپ کا فون آنے سے پہلے ایک درخواست صحیح آئی. تو کیا ہوگا اس قوم کا؟ ہم کہیں جاتے ہیں تو آواز سے ہم کو بولتے ہیں موری بری دکھ رہا نہیں, پانی نہیں ہے دکھ رہا نہیں, خالی ووٹاں لینے آتے, خالی باتاں کرتے چلے جاتے. ارے بابا, آپ کا ووٹ ہے یا نہیں ہے پہلے وہ دیکھ لو, اس کے بعد ہم پہ چیخو. چیخنے کا حق اسی کو ہے جس کا نام ووٹر لسٹ میں ہے. چیخنے کا حق اسی کو ہے جو مجھے ووٹ نہیں دیتا ہے لیکن ووٹر لسٹ میں نام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ووٹ دے کر چیخو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا نام ووٹر لسٹ میں ڈال کر مجھے چیخو, میرا گریبان پکڑو. تمہارا ہے کچھ بھی نہیں. اور پھر تو آج ان چیزوں کی ضرورت ہے. میں میمن جماعت کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر میمن جماعت سے وابستہ لوگوں کا نام ووٹر لسٹ میں رہنا چاہیے. 18 سال کی اگر کوئی بچی ہو رہی ہے تو اس کا نام بھی, بچہ ہو رہا ہے تو اس کا نام بھی. کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. جا کے سب کچھ لٹنے کے بعد ایک طاقت رہ گئی ووٹ کی, کیا اس کو بھی ہم لٹا دیں گے؟ غور کرو. مجھے مت ڈالو کوئی بات نہیں, کسی کو تو ڈالو. تمہارا ووٹ کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوگی کہ تم اس ملک کے باشندے ہو, تم اس ملک کے شہری ہو. اس چیز کو تو سمجھو.
آج بڑی ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے لیے کچھ بھی وقت نہیں لگتا، کرنا ہے تو کوئی نہیں کرتے۔ آپ سے بھی کہوں گا کہ تنقیدوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے مقاصد سے جڑے رہیے، تنقید کی پرواہ نہیں کریے، الزامات کی پرواہ نہیں کریے، پرواہ کریے تو اس چیز کی پرواہ کریے کہ یہ دنیا فانی ہے اور مرنے کے بعد اللہ کا جواب دینا ہے، اللہ کے جواب دہ سمجھ کے کام کریے۔ رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں کہہ کر کام کرو، آخرت کو سنوارنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہہ کر کام کرو، باقی کسی کی پرواہ نہ کرو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں میں بھی تھوڑے سے کچھ اختلافات، میری درخواست ہے، التجا ہے، گزارش ہے، جو لوگ اس کمیٹی سے ناراض ہیں یا یہ کمیٹی جو دوسروں سے ناراض ہے، اللہ کے واسطے رسول اللہ کی محبت کا واسطہ ہے تم کو۔ میں جانتا ہوں کہ میمن جماعت عاشقان رسول اللہ ہے، اس لیے رسول اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں کہ اپنے اختلافات کو ختم کرو، ایک دوسرے کے بغلگیر ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ اور سب مل کے آگے بڑھو اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے۔ اگر کوئی آگے نہیں آ رہا تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ آگے بڑھ کر جائیں، آپ دروازے پہ دستک دیں۔ اگر میری خدمات بھی اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ناراضگیوں کو دور کرنے کے لیے، دور بیٹھے میمن بھائیوں کو قریب لانے کے لیے، تو آدھی رات کو اکبر الدین اویسی آپ کے لیے حاضر ہے، آئے گا، آپ کی طرف سے بات کرے گا، دور ہوئے آپ کے بھائیوں کو آپ کے قریب لانے کا کام بھی کرے گا۔ یہ وقت اختلافات کا، ناراضگی کا، دوریوں کا نہیں، یہ وقت ایک ہونے کا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے اس خیر کے کام کو قبول فرمائے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ جلد از جلد اس عمارت کی تعمیر کو مکمل کروا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی، مظلوموں کی، ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، نمازوں کا پابند بنا دے، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی اس میمن جماعت کو ترقی دے، کامیابی دے اور آگے بڑھ کر غیر معمولی کام کرنے کی استطاعت، ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔